نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ اس پر نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے گی۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا، بجز ان لوگوں کے کہ جو اپنے ان گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے زنا کی سزا بیان فرمائی اور ساتھ ہی زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کا حکم بھی بیان فرمایا۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین زنا کی تہمت لگانے والوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ گویا کہ زنا سے متعلق تیسرا حکم اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، میں نے عام انسان کی بات اس لیے کی ہے، اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی جائے، لیکن یہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے پاک دامن عورتوں کا، یہ عادتاً ہے، عرفاً ہے۔ حقیقت میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مرد پر، یا کوئی عورت کسی عورت پر، یا عورت مرد پر، یا مرد عورت پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ غرض جو بھی انسان دوسرے انسان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری سزا اسے یہ ملے گی کہ وہ عند اللہ اور عند الناس فاسق شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں بھی فاسق ہوگا اور لوگوں کے ہاں بھی اسے فاسق شمار کیا جائے گا۔ یہ 3 سزائیں اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے بیان کی کہ جو انسان دوسرے انسان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس تہمت کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مراد خاص زنا کی تہمت ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی اور جرم کی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا یہ نہیں ہوگی جو اس آیت میں بیان کی گئی۔ وہ قاضی کی مرضی ہے کہ وہ اسے جو بھی سزا دینا چاہے، اپنی مرضی کے مطابق ماحول کو دیکھ کر وہ اسے وہ سزا دے سکتا ہے۔ اور قرآن و سنت کے اندر بڑی سخت وعیدات آئی ہیں اس بات کے بارے میں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر تہمت لگائے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن اسے ایک گرم چٹان کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب تک وہ اس لگائی ہوئی تہمت کا ثبوت پیش نہ کرے اس وقت تک اسے اسی چٹان پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ اور بھی بہت ساری وعیدات آخرت کے معاملے میں آئی ہیں۔ تو یہ 3 سزائیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ زنا کی تہمت لگائی جائے اور اسے ثابت نہ کیا جائے تو یہ 3 سزائیں ملیں گی۔ الا الذین تابوا، فرمایا کہ ہاں جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اپنے اس گناہ سے اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لے، 80 کوڑے اسے پھر بھی لگائے جائیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی گواہی بھی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ توبہ کر لینے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار شمار نہیں ہوگا، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ سزا اس کی معاف کر دی جائے گی۔
اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یہ سزا بھی اس کی ختم ہو جائے گی کہ جب اس نے توبہ کر لی اب اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اور عند اللہ جو اس کی سزا ہے وہ سزا بھی اس کی معاف ہو جائے گی۔ بہرحال جو بھی ہو، بڑی سخت سزا بیان کی گئی ہے کسی پر تہمت لگانے کی۔ ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج تو ہم اس گناہ میں بڑا مبتلا ہے، ہم جانے انجانے میں کسی کو حرامی کہہ دیتے ہیں، کسی کو زانی کہہ دیتے ہیں، کسی کو چور کہہ دیتے ہیں، کسی کو شرابی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیا، خواہ مخواہ ہم دوسروں پر تہمت لگانے پہ لگے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم اس کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی محفل کو گرمانے کے لیے، محفل کو چمکانے کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی تہمت کسی مسلمان پر لگائی جائے اور وہ جرم اس کے اندر نہ پایا جائے تو پھر اس کی سزا دنیا آخرت میں بھگتنا پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔